اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 187 تک اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کی فرضیت اور اس کے مسائل و احکام بیان فرمائے ہیں، اور انہی آیات میں اللہ نے نزول قرآن کا مقصد بھی بیان کیا ہے۔ اس ذکر کے درمیان میں 186 نمبر آیت آئی ہے، جس کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان اور دعا کا تعلق اس طرح ہے جس طرح جسم و جان کا باہمی تعلق ہے۔ یہاں اللہ نے دعا کا حکم دے کر گویا کہ ہمیں اس کی ترغیب دی ہے کہ یہ میرا خاص مہینہ جو میں نے امت مسلمہ کو گفٹ کیا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں خوب دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ رب کون ہے، کہاں ہے؟ رب ذوالجلال نے بندے اور رب کے درمیان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیے بغیر بندے کے سوال کا جواب دے دیا کہ میں تو تمہارے قریب ہی ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری رگے جان سے بھی میں زیادہ قریب ہوں، تمہاری سوچ اور فکر سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور میں ہی تمہاری دعائیں سننے اور قبول کرنے والا ہوں۔ پس تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ تم میرے حکم کی اطاعت کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ، تو تم ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جبکہ اس کا کھانا پینا، اس کا لباس، اس کی خوراک حرام کی ہے۔ الیاذ باللہ، آج ہماری دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے کا سب سے بڑا اسباب رزق حرام۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر دعا پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ نہ کی جائے، غافل دل کے ساتھ کی جائے، یا جلدی جلدی دعا کی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سے پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ دعا مانگیں تو وہ دعا انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ دعا خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے مانگیے۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت، اور پھر اللہ سے اپنی التجائیں اور آرزوئیں پیش کی جائیں، پھر آخر میں اللہ کی حمد و ثنا اور درود اور آمین کے ساتھ دعا کو ختم کیا جائے۔ اس طرح جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، معمولی باتوں پر قریبی رشتہ داروں سے قطع رحمی کر لینا، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ والدین کو ایذا دینے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو شخص نہ کسی کو بھلائی کی طرف بلائے نہ کسی کو برائی سے روکے، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ ساری باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارے رب کا حکم ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ جو لوگ میری دعا سے خود سری کرتے ہیں، یعنی مجھ سے دعا نہیں کرتے، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، اس لیے کہ پیچھے دعا کا ذکر ہے کہ رب تمہیں دعا کا حکم دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی اصل عبادت ہے۔ فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے دشمن شیطان اور نفس امارہ کی اکساہٹ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ ناظرین، دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں، اس لیے کبھی بھی دعا کر کے مایوس نہ ہوں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوئی یا نہیں، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ میں نے دعا کی یا نہیں، مجھے دعا کی توفیق ملی یا نہیں۔ قبولیت دعا کی جو 3 صورتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک صورت یہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز دے دے۔ ہمیں تو صرف اسی قبولیت کا پتہ ہے۔ جبکہ دوسری قبولیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے صلے میں ہمارے اوپر آنے والی مصیبت، کسی نقصان، کسی تکلیف کو ہم سے دور کر دے اور ہٹا دے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ اس دعا کو ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ کر دے
اور جب اس کا اجر آخرت میں بندے کو ملے گا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور وہ ساری دعاؤں کا ذخیرہ میری آخرت کے لیے جمع ہوتا۔ اس لیے کہ سب سے زیادہ ہمیں نیکیوں کی ضرورت تو آخرت میں ہوگی، تو دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی، ان کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں، کچھ کا ہمیں علم ہے، کچھ کا ہمیں علم نہیں۔ مانگتے رہیے اپنے رب سے، اللہ کے ہاں ہاتھ پھیلائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ اللہ کو محبوب نہیں۔ فرمایا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور فرمایا جس کو اللہ نے دعا کی توفیق دی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ دوسری روایت ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل گئے۔ فرمایا جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اور فرمایا جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکل کے وقت میں اس کی دعا قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ خوشحالی میں، فراغت میں اور فرصت میں، اچھے حالات میں اللہ سے خوب دعائیں کیا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مانگنے کی توفیق دے اور ہماری ساری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔